سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی تعاون اور علاقائی امن کے فروغ کے لیے امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد، طویل مدتی اور پائیدار تعلقات کا خواہاں ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے بلوچستان میں تعینات فوجی جوانوں کو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امداد، بچاؤ اور بحالی کی سرگرمیوں کے لیے سول انتظامیہ کی ہر قسم کی معاونت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 2005 کے متاثرین زلزلہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں آج قومی یوم عظمیت منایا جا رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے سندھ حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنے گندم کے ذخائر آٹے کی ملوں کے لیے جاری کرے تاکہ صوبے میں آٹے کی قیمتوں کو نیچے لایا جا سکے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی اپنی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے آسام میں سرکاری اراضی سے سینکڑوں مسلم خاندانوں کو بے دخل کرنے پر بھارت کی حکومت پر تنقید کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی تعاون اور علاقائی امن کے فروغ کے لیے امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد، طویل مدتی اور پائیدار تعلقات کا خواہاں ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے گفتگو کر رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے زور دیا کہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مشترکہ علاقائی اہداف کے حصول کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل اور منظم بات چیت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان دونوں افغانستان کے بارے میں یکساں سوچ رکھتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے کشمیر کے تنازع کے حل پر زور دیا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے افغانستان سے امریکیوں اور دوسرے ملکوں کے شہریوں کے انخلاء میں مدد دینے اور خطے میں امن کے لیے مسلسل کوششوں پر پاکستان کو سراہا۔ پاکستان اور امریکہ نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر موئید یوسف اور امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔ فریقین نے معاشی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کی افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کی کوششوں اور افغان پناہ گزینوں کی مدد کو سراہا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلوچستان میں تعینات فوجی جوانوں کو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امداد، بچاؤ اور بحالی کی سرگرمیوں کے لیے سول انتظامیہ کی ہر قسم کی معاونت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ جوانوں کو متاثرہ آبادی کو درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ ملک بھر میں آج قومی یوم عظمیت منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد 2005 کے زلزلہ متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ زلزلے کی وجہ سے ہزاروں افراد جاں بحق ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ آزاد جموں کشمیر سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں آفات کے متاثرین سے اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے سندھ حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنے گندم کے ذخائر آٹے کی ملوں کے لیے جاری کرے تاکہ صوبے میں آٹے کی قیمتوں کو نیچے لایا جا سکے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے اپنے ذخائر 1950 روپے فی من کی سرکاری قیمت پر آٹے کی ملوں کے لیے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ پنجاب میں 20 کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت 1100 روپے ہے، جبکہ سندھ میں یہی تھیلا 14 سے 1500 روپے کے درمیان فروخت کیا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے عوام کو مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ حکومت معاشرے کے پسماندہ طبقات کو گندم، چینی اور گھی پر رعایت فراہم کرنے کے لیے جلد ہی ایک پروگرام کا آغاز کرے گی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ توانائی کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ ملک کے توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ موجودہ مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں یہ قرضہ کم ہو کر 13 ارب روپے رہ گیا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 86 ارب روپے تھا۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اسکولوں میں 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو ویکسین لگانے کی مہم شروع کی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے موبائل ٹیمیں تعلیمی اداروں کا دورہ کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے ہفتے کا دن مختص کیا گیا ہے۔ اس طرح طلباء کو تعلیمی اداروں میں ویکسین لگانے کے لیے اکتوبر اور نومبر کا آخری ہفتہ مختص کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ منظور شدہ ویکسین محفوظ ہے، اس لیے والدین کو بچوں کو ویکسین لگانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ 30 نومبر تک 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کے مکمل ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ پشاور کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پر مشتمل ٹیموں نے لاہور اڈہ، جنرل بس اسٹینڈ، کوہاٹ اڈہ، چارسدہ اڈہ اور دوسرے بس اڈوں سمیت صوبائی دارالحکومت کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے موقع پر کورونا وائرس کی ویکسین کے سرٹیفکیٹ دیکھے اور لوگوں کو ویکسین بھی لگائی۔ 11 تاجروں کو ضلع چارسدہ میں ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے موقع پر گرفتار کر کے 8 دکانوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ نوشہرہ اور ایبٹ آباد کے اضلاع میں بھی 7 دکانوں کو بند کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے وبا پر قابو پانے کے لیے ویکسین لگوائیں۔ انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نے قومی امن پوسٹر مقابلہ 2021 کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ اس مقابلے کے لیے پوسٹرز کا موضوع امن کے لیے نوجوان ہے اور اس میں 10 سے 15، 16 سے 20 اور 21 سے 30 سال کی عمر کے افراد حصہ لے سکیں گے۔ پوسٹرز کمپیوٹر سافٹ ویئرز کی مدد سے یا کوئی بھی طریقہ استعمال کرتے ہوئے ہاتھ سے بنائے جا سکیں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ماہ کی 15 تاریخ سے پہلے اپنے ٹیکس گوشوارے داخل کرائیں۔ آج ایک بیان میں FBR کے ترجمان نے کہا کہ اس تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ گوشوارے جمع کرانے کے لیے IRIS نظام دن رات بہتر کام کر رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی اہلکاروں نے ضلع اسلام آباد میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا۔ بھارت کی سینٹرل ریزرو فورس کی 40 بٹالین کے اہلکاروں نے یاسر علی کو اس وقت فائرنگ کر کے شہید کیا جب وہ مونگھال برج کے علاقے میں اپنی کار پر سفر کر رہے تھے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے آسام میں سرکاری اراضی سے سینکڑوں مسلم خاندانوں کو بے دخل کرنے پر بھارت کی حکومت پر تنقید کی ہے۔ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں OIC نے معاملے کی ذرائع ابلاغ پر کوریج کو شرمناک قرار دیا اور بھارت کی حکومت سے ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی اپیل کی۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم نے اپنے بیان میں بھارت کی حکومت سے اپیل کی کہ وہ مسلمان اقلیت کو سیکیورٹی فراہم کرے اور ان کے تمام بنیادی مذہبی اور سماجی حقوق کا احترام کرے۔ لاہور میں قومی T20 کپ کے ایک میچ میں سینٹرل پنجاب نے ناردرن کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک پہلے اوور میں 8 رنز بنائے تھے اور ان کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس سے قبل ناردرن نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ آج کا دوسرا میچ شام 7:30 بجے سدرن پنجاب اور سندھ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم رات کے وقت بالائی خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں بارش متوقع ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔